الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات نے پچھلے سارے اسباق غور سے سنے ہوں گے۔ ہمارا انشاءاللہ اس کورس کا اکثر حصہ ہو گیا، بس کچھ اسباق رہتے ہیں، تو اس لیے آپ ہر روز کا سبق اہتمام سے سن لیا کریں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ پچھلے سبق ہی کا تسلسل ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے ریشنلزم یعنی عقلیت پسندی کا ایک تصور پڑھا تھا، تو اس سبق میں ہم تجربیت پسندی ایمپیریسزم اس کا تعارف اور تجزیہ پڑھیں گے۔ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں تصورات دراصل علمیات سے متعلق ہیں، یعنی مغربی فلسفے میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ علم کا ماخذ کیا ہے یا علم کی صداقت کا معیار کیا ہے۔ تو عقلیت پسند مفکرین کے نزدیک علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، تو ہم نے اس میں عقل اور اس کی مختلف مفاہیم بیان کیے تھے، اور اس سبق میں تجربیت پسندی کا جو فلسفہ ہے اس کا ایک تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تجربیت پسندی کی تعریف کیا ہے۔ جو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا ہے تو اس میں تجربیت پسندی کی تعریف یوں کی گئی کہ تجربیت پسندی ایک انداز فکر کا نام ہے جس نے دو عقائد کا اظہار کیا۔ ایک یہ کہ تمام تصورات جس کو منطبق کیا جا سکے وہ تجربیت پسندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انسانی تصورات ہیں جس کو کسی جگہ اپلائی کیا جا سکے، منطبق اس کا انطباق کیا جا سکے، تو وہ تجربیت پسندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تمام حقائق کی بنیاد تجربہ ہے۔ All knowledge of matters are fact based on experience۔ اور تیسرا یہ کہ اس کے مطابق دنیا کے علم کا تجربے سے جواز پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی علم وہ ہے جس کو جسٹیفائیڈ بائی ایکسپیرینس کیا جا سکے، یعنی اس کو تجربے سے جسٹیفائی کیا جا سکے، اسی کو علم کہتے ہیں۔ تو تصورات علم سے حاصل ہوتے ہیں، حقائق کی بنیاد تجربہ ہے، اور علم کو جسٹیفائی کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ تجربہ ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا آف فلاسفی اینڈ سائیکالوجی میں اس پر بڑی لمبی بحث ہے، اس کی لمبی عبارات ہیں، لیکن اس میں سے صرف ایک جملہ ہم نے نقل کیا ہے کہ جتنا بھی نالج ہے وہ تجربے سے مستنبت ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ مکمل طور پر تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یوں ان تعریفات سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ علم کی بنیاد تجربہ ہے۔ اب اگر ہم تجربیت پسندی کی ان تعریفات کا ایک خلاصہ نکالیں تو تجربیت پسندی کے مطابق تجربے کے بغیر کوئی اور ذریعہ علم نہیں، یعنی ان کے نزدیک جو چیز سائنسی و تجربی شہادت کے حامل نہیں وہ علم کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ اسی بنا پر کوئی بھی خبر ہو، معلومات ہو، اعداد و شمار ہو، وہ حسیات کی فراہم کردہ تصدیقات کے اگر برعکس ہو تو اس کو علم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ مشاہدہ اور تجربہ ہی اول و آخر علم کے حقیقی معیار کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ تجربے و مشاہدے میں قطعیت و معروضیت کو قائم رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کے فوق تجربی عمل، عقلیت، فہم و ادراک، مفروضے، قیاس آرائی، عقلیت پسندی، وابی علم، وجدان، غیر علمی انداز، استقرائی اور استخراجی طریقہ کار کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ یعنی قطعیت و معروضیت یعنی ہم نے معیار بنانا ہے تجربے اور مشاہدے کو، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ مفروضے ہوں، قیاس آرائی ہو، عقلیت پسندی ہو، وہابی علم ہو، وجدان ہو، استقرائی یا استخراجی منطق ہو، یہ سارے طریقے انہوں نے رد کر دیے۔
تو کسی بھی مفروضے، اسی طرح انہوں نے کہا کسی بھی مفروضے، عقیدے، خیال یا قضیے کو علمی اور تجربی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تجربہ جو ہے وہ علم کی صداقت کا معیار ہے. تو اس لیے ہر علم جس کو آدمی سچ جانتا ہے اسے پہلے تجربے سے گزارنا ہوگا. تجربی معیار پر پورا اترنے کے لیے اس کی منطقی و استدلالی طور پر تصدیق ہونا ضروری ہے. دوسرا، اس کے لیے صداقت یا بدیہیت کا حامل ہونا بھی ضروری ہے. قبل تجربی علم کے دائرے میں اس کا شمار نہ ہوتا ہو، کیونکہ قبل تجربی علم تجزیاتی ہوتا ہے اور تجزیے کے بعد ہی اس کا صحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس ساری عبارت کا خلاصہ کیا نکلا کہ تجربہ علم کی صداقت کا معیار ہے، علم کو جسٹیفائی کرنے کا ایک اس کی کسوٹی ہے. اس سے ہٹ کر جتنی بھی ہمیں علم نظر آتا ہے، چاہے وہ مفروضہ ہو، عقل سے حاصل ہو، وہبی ہو، وجدان سے حاصل ہو، منطق سے حاصل ہو، وہ سارا کا سارا ایسا ہے جس کو تجربے کے بعد ہی حقیقی طور پر مانا جا سکتا ہے. اس سے پہلے اس کی صداقت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا جب تک کسی علم کو تجربے سے نہ گزارا جائے. یہ تجربیت پسندی کے فلسفے کا خلاصہ ہے. اب اگر ہم اس کا پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیں اس فلسفے کا، تو اس کی بنیاد بھی 17ویں اور 18ویں صدی میں پڑی. بنیادی طور پر انشاءاللہ ہم جب فلاسفہ کا ایک تعارف پڑھیں گے تو بنیادی طور پر 3 بڑے فلسفیوں نے اس نظریے کو بہت زور و شور سے پیش کیا، جان لاک، ہیوم اور برکلے. تو یہ جو دور ہے، یہ جو ظاہر ہے 17ویں، 18ویں، 19ویں صدی، یہ سائنسی اور میکانیات کی ترقی کا دور ہے. یعنی سائنسی جو میکانزم ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اس میں بڑا پروان چڑھا. تو اس عہد میں مفروضے اور نظریے تجربات و انکشافات کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو جاتے. جتنی بھی پہلے سائنس ایک مفروضے پر کھڑی تھی، تو اس دور میں اب تجربات سے گزارنے شروع ہوئے. گلیلیو، کوپرنکس، نیوٹن کے جو سائنسی قوانین ہیں، اور انہوں نے چونکہ کائنات کی جو سربرستہ راز ہیں ان سے پردے اٹھانا شروع کر دیے. اور دوسری طرف فلسفیانہ نظریات کو سائنس کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے، اور تجربیت یا تجربی تنقید سائنسی منہاج کی پشت پناہی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوتی. یعنی سائنس بھی چونکہ تجربے پر مبنی ہے، تو اس لیے تجربہ ایک باقاعدہ فلسفہ بننا شروع ہوا. تو قدیم کلاسیکی فلسفہ ہے، اس کا نہ صرف ابطال ہوتا ہے بلکہ 2000 سال سے قائم راسخ العقیدگی کا بت بھی پاش پاش ہو جاتا ہے. علمی لحاظ سے اس عہد کو میکانیات یا میکانکی سائنس کے تعبیر سے یاد کیا جاتا ہے، اور فلسفیانہ اعتبار سے اس کو تجربی تنقید کا دور کہا جاتا ہے. تو میکانکی سائنس یعنی طے شدہ سائنس جو ایک مشینی انداز میں کام کر رہا ہو. تو میکانیات کو اب ایک مستند سائنسی علم کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے جو مختلف اجسام، ٹھوس، مائع، گیسوں پر عملی تجربات کے ذریعے سائنسی و معاشی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. تو عبارت ذرا لمبی ہے لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تجربیت پسندی کا فلسفہ دراصل سائنسی جو ترقی ہوتی ہے، جو ابھی اس عہد میں عروج کو پہنچ چکی ہے، اس کے پیچھے یہ تجربیت پسندی. چونکہ سائنس بھی ایک زمانے میں، ظاہر سائنس تجربے سے ہی یعنی آگے بڑھتی ہے، لیکن اگر ہم پرانی جو سائنسی تحقیقات ہے اس میں مفروضے زیادہ ہوتے تھے، نظریات زیادہ ہوتے تھے، لیکن اس کے تجربے بہت کم ہوتے تھے. لیکن اس دور میں تجربے پر بڑی یعنی توجہ ہوئی اور ہر مفروضے کو تجربے سے گزارنا شروع کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب تجربیت پسندی باقاعدہ ایک فلسفہ بن گیا. چونکہ جب سائنسی مفروضات کو تجربے سے گزارنا شروع کیا گیا تو کچھ مفروضات ٹھیک ثابت ہوئے، کچھ غلط. تو ایک نظریہ بن گیا کہ دنیا میں ہر علم یا ہر مفروضے، ہر نظریے کو تجربے سے گزارنا ضروری ہے تاکہ اس کی صداقت اور اس کے غلط ہونے کا پتہ چلے. تو یہ جو نئے فلسفے بن رہے تھے اسی دور میں، جس دور میں مغرب بیدار ہو رہا تھا، تو اسی دور میں تجربیت پسندی کا فلسفہ بھی ابھرا. اب یہ جو 2 فلسفے ہیں، تجربیت پسندی اور عقلیت پسندی، یہ آمنے سامنے ہیں، یہ ایک دوسرے کے رد میں، ایک دوسرے کی ضد میں وجود میں آئے. تو تجربیت پسندی اصلاً عقلیت پسندی کا رد ہے. عقلیت پسند مفکرین نے علم کا ماخذ عقل کو قرار دیا تھا،
جبکہ تجربیت پسند مفکرین کے نزدیک عقل بھی غلطی کھا سکتی ہے، اس لیے حقیقی علم تجربے و مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ان دو قسم کے مفکرین نے ایک دوسرے پر بڑے پیمانے پر تنقیدات کی۔ یوں جب وحی کی رہنمائی سے انسان محروم ہو جاتا ہے تو اسے یہ سرائی ہاتھ نہیں آ رہا کہ علم کا حاصل لیا جائے اور علم کی صداقت کے معیارات کیا ہے۔ تو جیسے ہی مذہب اور وحی کو مغرب نے پیچھے ڈالا تو ایسے ہی سوالات کا ایک انبار کھڑا ہو گیا، اور ایک بنیادی سوال پیدا ہوا کہ بھائی خود علم اور اس کا ماخذ کیا ہے، علم کو جانچنے کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں ایک عقلیت پسند مفکرین آئے اور دوسرے تجربیت پسند مفکرین، اور انہوں نے ایک دوسرے پر تنقیدات کی، ایک دوسرے کا ابطال کیا۔ تو یہ دونوں متضاد فلسفے ہیں جو جدید مغربی فکر و فلسفے میں پروان چڑھے۔ تو یہ ایک نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی ضد میں وجود میں ہے۔ آج بھی آپ کو اس پر بڑا مواد مل جائے گا کہ تجربیت پسندی اور عقلیت پسندی کا مقابلہ، یعنی ریشنلزم ورسز امپیریسزم، ان کا جو تقابل کیا ہے اور اس میں کون سچا ہے، کون جھوٹا، کون صحیح ہے، کون غلط۔ تو یہ ایک دوسرے کے متضاد مکاتب فکر تھے۔ اب یہ ہے کہ تجربیت پسندی کے کیا اثرات اور نتائج برآمد ہوئے۔ میرے خیال میں یہاں تک سبق سے آپ کو اثرات اور نتائج سے بخوبی آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو نمبر 1 ہے کہ تجربیت پسند مفکرین نے حقائق کی دریافت میں تجربہ و مشاہدہ کو بنیادی اہمیت دی۔ ان کے نزدیک جو چیز تجربے، مشاہدے اور حواس سے ماورا ہو اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو اسی ضمن میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ تجربے سے گزارنے سے پہلے دنیا کا ہر علم قابل تشکیک ہے، ہر علم اس قابل ہے کہ اس پر شک کیا جا سکے کیونکہ یہ تجربے سے نہیں گزرا۔ تو یوں تجربیت پسندی اور تشکیکیت کے اس فلسفے نے مذہبی عقائد کے انکار کی راہ ہموار کی۔ کیوں؟ کیونکہ مذہبی عقائد وہی سے ثابت ہوتے ہیں اور وہی کو تجربے سے نہیں گزارا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی تھی، یہ صرف آپ علیہ السلام کا ایکسپیرینس تو تھا، لیکن ہمارے ایکسپیرینس ہم اس کو وہی کو تجربے سے کیسے گزار سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس فرشتہ نہیں آتا، وہی نہیں آتی، تو ہم اس نظریے کو، وہی کو کیسے اپنے ایکسپیرینس میں لا سکتے؟ تو اس طرح باقاعدہ مابعد الطبیعی جو امور ہیں، خدا، جنت، دوزخ، عذاب قبر، وحی، فرشتے، سب کا انکار۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحاد کے فروغ میں تجربیت پسندی کے فلسفے کا سب سے بڑا کردار ہے، اور یہ نظریہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے اور مذہب و مابعد الطبیعیات کے انکار کا سبب بن رہا ہے۔ آج بھی جو دیسی ملحدین ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ خدا ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہی ہے تو وہی جب اس نبی پر آتی تھی تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس پر آتی، ہم کیسے اس کو مانیں؟ فرشتہ، نبی کہہ رہے کہ فرشتہ آتا تھا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتہ آتا تھا؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ یعنی تجربیت پسندی نے ایک ذہن کو اس کا خوگر بنایا کہ پہلے ہر علم پر شک کرو، اور جب تک وہ تجربے آپ کے تجربے سے نہیں گزرتا، آپ کے مشاہدے سے نہیں گزرتا، اس وقت تک وہ قابل شک ہے، وہ ثابت ہی نہیں ہے، اسے ہم علم نہیں کہہ سکتے، نالج نہیں کہہ سکتے، وہ علم نہیں ہے، وہ ایک مفروضہ ہے جب تک اسے تجربے سے نہ گزارا جائے۔ تو یوں جو عقیدہ جو ایک قطعی چیز ہوتی ہے مذہب میں، جس کا ماننا فرض ہوتا ہے، تو تجربیت پسندی کے فلسفے نے عقیدوں کے ایک محض مفروضہ قرار دے دیا، عقیدے کو ایک مشکوک چیز قرار دی اور قابل شک چیز قرار دی جب تک اس کو تجربے سے نہ گزارا جائے۔ اب یہاں آخر میں اہم سوال اٹھتا ہے کہ اسلام کا ذرائع علم کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ مغرب نے تو دو بنیادی نظریے دیے، عقلیت پسندی اور تجربیت پسندی، اس میں کچھ اور بھی مغرب میں نظریے وجود میں ہیں، لیکن ہم نے اس کو زیادہ چھیڑا نہیں، زیادہ جو مشہور تھے اس کو ہم نے اس پر فوکس کیا۔ تو مثلا ایک ذریعہ علم وجدان بھی ہے کہ وجدان ذریعہ علم ہے، اس میں بھی بڑی بحثیں ہوئی، لیکن ہم نے زیادہ ان کو بیان نہیں کیا۔ تو اب اسلام کا اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے 3 ذرائع علم قرار دیا۔ سب سے پہلے ذریعہ علم وہی ہے، اسلام کہتا ہے سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور سب سے قطعی ذریعہ علم وہی ہے۔ تو وہی سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جو دیگر انسانی ذرائع سے حاصل نہیں ہو سکتا، چاہے جو بھی کرے انسان، وہ علم وہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلا خدا کیا ہے، کیسا ہے، خدا کیسا ہے، کیا ذات ہے، کون سی ذات ہے، کیسی اس کی صفات ہے، انسان کہاں سے آیا،
اور کیوں آیا اس دنیا میں، کہاں جائے گا مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں، وہ بیسک کوسچنز ہیں جس کا علم وہی سے ہی آئے گا۔ اسی طرح جو مابعد الطبیعی امور ہے وہ وہی سے حاصل ہوتے، جنت دوزخ، جو اس دنیا سے ہٹ کر جو امور ہے، تو اسلام کہتا ہے سب سے پہلے ذریعہ علم وہی ہے جو اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور وہ ان ذرائع وہ علوم انسان کو مہیا کرتا ہے جس کو انسان اپنے ذرائع سے حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا ذریعہ علم انسانی عقل ہے، جسے قرآن نے عقل بھی کہا ہے، قلب بھی کہا ہے۔ عقل اور قلب دونوں اصطلاحات سے پکارا ہے۔ تو یہ عقل کیا ہے؟ یہ انسان کی وہ خاصیت ہے جو قیاس، اندازہ اور نتائج کے استنباط کی صلاحیت کا نام ہے۔ کہ عقل سے کیا ہوتا ہے؟ انسان نتیجے نکالتا ہے۔ آپ نے کوئی عمارت دیکھی تو آپ فوراً نتیجہ نکالیں گے کہ اس عمارت کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور بڑا ماہر مستری ہے۔ کوئی آپ نے نشانی دیکھی تو آپ نے فوراً ایک نتیجہ نکالا کہ یہ جو نشانی ہے یہ فلاں چیز کی ہے۔ تو عقل جو ہے وہ ہمیں قواعد عطا کرتے ہیں، نتائج عطا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک شیر نے ایک انسان کو پھاڑ دیا، مار دیا، اب ہم نے اس سے ایک نتیجہ اخذ کر لیا کہ شیر سے چھپنا چاہیے۔ تو یہ جو دنیا کی ساری زندگی ہے یہ انہی نتائج پر ہی رواں دوا ہے۔ تو عقل کیا ہے؟ وہ جو نتائج کے استنباط کی صلاحیت کا نام ہے۔ تو یہ بڑی لمبی بحث ہے، لیکن مختصراً اس کی یہی ایک تعریف کی جا سکتی۔ تو ایک ذریعہ علم عقل ہے۔ تیسرا ذریعہ علم حواس ہے۔ کچھ چیزیں حواس کے ذریعے آتی ہیں، اس میں پھر عقل بھی نہیں چلتی، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، تو یہ ان ذرائع سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ مثلا جو ماضی کی خبریں ہیں وہ ہمیں کان یعنی خبر سے ہی حاصل ہوں گی، وہاں ہماری عقل نہیں جا سکتی ماضی میں جب تک ہمیں کوئی نشانیاں نہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں ہمیں مشاہدے سے حاصل ہوتی ہیں، ہماری آنکھ بتاتی ہے کہ یہ چیز ہے، تو ایک ذریعہ علم حواس ہے۔ تو جو اسلام ہے وہ ذرائع علم میں وحدت کی بجائے تنوع کا قائل ہے۔ وہ ایسا نہیں کہتا کہ ایک ہی ذریعہ علم ہے، اس کے علاوہ سارے باطل نہیں۔ تو وہ کہتا ہے علم میں تنوع ہے تو اس کے ماخذات میں بھی تنوع ہوگا، ہر علم کا اپنا الگ ذریعہ ہے۔ تو یوں اسلام بنیادی طور پر دو قسم کے علم کرتا ہے۔ ایک علم کو الہی علم کہتے ہیں جو انسانی ذرائع سے اوپر ہے، وہ وہی سے آتا ہے۔ ایک انسانی علم ہے جو انسان اپنے کسب سے حاصل کرتا ہے، پھر اس میں دو ذریعے ہیں، کبھی عقل جو نتائج اور قیاس، اندازے، نظریات، افکار، یہ ساری چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، اور ایک ذریعہ کیا ہے؟ حواس ہے۔ تو اس طرح سے اسلام جو ہے وہ یوں ذرائع علم کو جمع کر دیتا ہے، یوں اس میں جامعیت پیدا کر دیتا ہے، تو جس سے کسی قسم کا اشکال نہیں ہوتا۔ لیکن مغربی مفکرین نے ایک تو وہ ذریعہ سرے سے ہی پھینک دیا جو انسان کی صلاحیت سے اوپر ہے، اس کے بعد جو انسانی دنیا میں علم کس سے حاصل ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑا کیا، مشاہدے کو، تجربے کو عقل کے بالمقابل کھڑا کیا۔ حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ عقل کے بالمقابل نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ تجربہ اور مشاہدہ الگ ذریعہ علم ہے، اور حواس جو ہیں یعنی عقل جو ہے وہ الگ ذریعہ علم ہے۔ تو یوں ان دونوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں الگ الگ انداز علم اور ذرائع علم کا نام ہے۔ تو اس طرح سے جو اعتراضات عقلیت پسندی نے تجربیت پر کیے، تجربیت پسندی نے عقلیت پر کیے، وہ دراصل ان دو الگ الگ دائروں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو اسلام دائرے بناتا ہے علوم کے، اور پھر ہر ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھتا ہے کہ یہ اب قطعی ہے، یہ ظنی ہے، یہ کس طرح ہے۔ تو ایک پورا سسٹم پیش کرتا ہے جو اسلام کا حسن بھی ہے، اور ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں خاص طور پر اس پر بحث بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کو اگر غور سے پڑھا جائے، جہاں وہ ایک جگہ عقل کے استعمال کی وہ دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، دوسری طرف وہ مشاہدے کی بھی دعوت دیتا ہے، وہ تجربے کی بھی دعوت دیتا ہے، حواس کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ انسان کے اندر مختلف اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہے جس سے مختلف قسم کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو جو سبق ہیں وہ مغربی فکر و فلسفے میں ذرائع علم پر مبنی اسباق تھے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور علم نافع دے۔ تو کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ ایڈمن کا جو نمبر ہے تو ان سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔